بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک ایسا موضوع جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ وائٹامن ڈی کیا ہے اور اس کی بچوں میں اہمیت کیا ہے۔ دن بدن جیسے جیسے مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی آ رہی ہے جس میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے۔ لیکن اس سے بڑی الارمنگ چیز یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اس بات کا ان کو ادراک ہی نہیں ہے اور اس بات کا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وائٹامن ڈی کی کمی کی علامات ہیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ضروری یہ سمجھا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں کہ وائٹامن ڈی کیا ہے، اس کی جو کمی ہے اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو وائٹامن ڈی ایک ایسا امپورٹنٹ وائٹامن ہے جو کہ عام طور پہ باڈی کے ہر جو میکانزم ہے اور جو ہر فنکشن ہے اس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ہے اور رول ہے۔ سب سے امپورٹنٹ انوالومنٹ اس کی بون اور مسلز کی نشو و نما کے اندر ہے، جس میں ہڈیوں کا اور پٹھوں کا نارمل طریقے سے گرو کرنا، یہ وائٹامن ڈی کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی کی علامات کیا ہیں اور کیسے پتہ چلے گا کہ بچے میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے؟ تو اگر آپ کا بچہ مسلسل چڑچڑے پن کا شکار ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بچے کا موڈ ٹھیک نہیں رہ رہا، اور جو بچہ مسلسل درد کی کمپلین کرتا ہے، جس میں پولوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے اور جسم کے پٹھوں میں درد ہے، اور ٹینڈرنیس کے جیسے آپ بچے کو پکڑیں، ہاتھ لگائیں تو وہ درد کی کمپلین کرے کہ پٹھے میں درد شروع ہو گئی، تو یہ وہ علامات میں سے چند علامات ہیں جو وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ دوسرا جو ہے، اگر بچے کی گروتھ نارمل نہیں ہو رہی، اور تیسرا کچھ ایسے سمٹمز ہیں جو شدید کمی اور علامات ہیں جو شدید کمی کی صورت میں آتی ہے، جس میں بچہ چلتا ہوا اس کی ہڈیاں جو ٹانگوں کی ہیں وہ ٹیڑھی نظر آنا شروع ہو جائیں، جس کو بوئنگ آف دا لیگس کہا جاتا ہے، یا بچے کے ماتھے کی ہڈی زیادہ باہر کو پرومیننٹ ہو جائے، بچے کے چھاتی کی ہڈی جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جائے، بچے کی کلائیاں جو ہے وہ زیادہ چوڑی ہو جائے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ یہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار بچہ ہے۔ اس طرح وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ اس کے علاوہ بہت زیادہ امیونٹی کو ویک کر دیتی ہے، جس میں ریسپیریٹری ٹریکٹ یا سانس کی نالی کے انفیکشنز کا بار بار ہونا، وہ بھی وائٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر چیزیں آپ اپنے بچے میں دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ وائٹامن ڈی کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو وائٹامن ڈی کی کمی کو ٹیسٹ کرنے کا بڑا ایک سمپل سا سادہ سا ٹیسٹ ہے کہ ہم وائٹامن ڈی لیولز کروا لیں، اور اس میں پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے میں وائٹامن ڈی کی کمی پوری کیسی کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو وائٹامن ڈی کی کمی پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈائٹ ماڈیفیکیشن کی طرف آتے ہیں، جس میں وائٹامن ڈی رچ ڈائٹس ہیں وہ عام طور پہ بچوں کو آج کل انڈے کھاتے ہیں تو وہ اس کی زردی نہیں کھاتے، حالانکہ سب سے زیادہ وائٹامن ڈی انڈے کی زردی کے اندر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سن لائٹ ایکسپوئر کے جیسے ہی سورج کی روشنی ہماری اسکن کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس میں وائٹامن ڈی کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ڈائٹ جو ہے وہ وائٹامن ڈی جن میں ہو سکتا ہے اس میں فش ہے، سیلمن جو ہے، یا جو ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے کہ دودھ ہو گیا، دہی ہو گئی، ان میں بھی وائٹامن ڈی موجود ہوتا ہے۔ اور ایکسرسائز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وائٹامن ڈی کی پروڈکشن کے ساتھ۔ بون کے اندر اس کی جو ہم گروتھ ہے اس کے اندر بھی ایکسرسائز کا بہت اچھا رول ہے۔ اور یہ چیزیں جو ان کے ساتھ اگر وائٹامن ڈی کی کمی پوری نہیں ہو پا رہی تو پھر کئی دفعہ ہمیں وائٹامن ڈی جو ہے وہ ایکسٹرنلی دینا پڑتا ہے کہ جس سے بچے کی وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہو سکے، لیکن یہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ بچے کے لیول اس کی ایج کے اکارڈنگلی ریپلیس کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے میں ایسی علامات آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کا وائٹامن ڈی لیول چیک کروائیں، اور اس میں اگر اس کمی کو خوراک سے پورا نہیں کیا جا رہا تو یا نہیں کیا جا سکتا تو آپ مستند ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کی زیر نگرانی جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کریں۔